أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کی تطبیق. واتبعوا تا کو باریک پڑھنا ہے. و مد ما تتلو الشیاطین، تا میں ہم سے ساکن ہونے کی صورت میں زیادہ نمایاں ہوتی ہے، سختی سے نہ پڑھے اور قلقلہ بھی نہ لے گئے. ایسے نہ پڑھے. تتلو الشیاطین، شیا یا لین ہے اس کے اندر. طی یا مدہ علی کڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. ملک سلیمان، سلی یا لین ما کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. وما الف مدہ کفر سنگل حرکت ہے، کسی بھی حرکت کو لمبا نہ کرے. سلیمان ولیکن نون مشدد پر عون نہ کرے. کفروا ومدہ یعلمون الناس، ومدہ نون مشدد پر عون الف مدہ دونوں کے ایک ایک الف کے برابر پڑھے. ناس السحر، سین میں سختی اور سیٹی رو کو پر پڑھے. مد منفصل 3 الف کے برابر لمبا کرے. انزل اخفا علی الملکین، لام ساکن کا دھیان رکھے، ہلے نہیں. ملکین نہ پڑھے، ملکین یا لین ہے. ببابل، با الف مدہ آروت و مدہ ماروت. ہا کے اوپر بھی کڑا زبر ہے، میم کے اوپر بھی کڑا زبر ہے، دونوں کا دھیان رکھے. کڑا زبر اور سنگل حرکت دونوں کی آوازوں کا ڈفرینس ہو. ہاروت و ماروت، رک رہے ہیں تو ہمیں ہمس کی کیفیت واضح ہو. وما الف مدہ یعلمانی، الف مدہ من یہاں پہ اظہار کرنا ہے نون کا، آگے حمزہ ہے. احدن تنوین کا بھی اظہار کرنا ہے، کہ حا ہے. حتی کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. یقولا مد منفصل 3 الف کا برابر لمبا کرے. انما نون مشدد ہونا، ما الف مدہ نحن حا واضح ہو. فتنۃ تنوین کے بعد فا ہے، یہاں پہ اخفا کرے. فلا الف مدہ تکفر اور را کو باریک چھوڑیں گے. فیتعلمون و مدہ منہما، یہاں پہ بھی نون کا اظہار کرنا ہے کہ ہا ہے آگے. ما الف مدہ یفرقون، فری را پہلے را فا کے ساتھ موٹی ہوگی پھر را باریک. قو و مدہ بہی، بین بی لین
مرئی را کو پر پڑے وزوجہ زو واولین وما الف مدہ ہم بضا میم ساکن کے بعد با یہاں پہ ہم اخفا کریں گے میم کا تھوڑا سا رک کے آگے جائیں گے وما ہم بضارین یہاں پہ ہے مد لازم 3 الف کے برابر لمبا کرے اس کو بہ من احد الا الف مدہ باذن اللہ آخر میں اسم جعلہ کا ہا واضح ہو وَيَتَعَلَّمُونَ مو ومدہ ما يضرهم ضاد اور را دونوں کو پر پڑے ولا الف مدہ ينفعهم نون پر اخفا وَلَقَدْ دال پر قلقلہ عَلِمُوا ومدہ لمن اشتراہ شین میں پھیلنے کی صفت ہے قلقلہ نہ ہو اس میں لمنش ایسے نہیں پڑھنا لمن اشتراہ را کو پر پڑھیں ما لہ فی الآخرۃ من خلاق یہاں پر بھی نون کے بعد نون ساکن کے بعد خو اظہار کریں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی آئیں گے تو وہاں پر ہم نون ساکن اور تنوین کا اظہار کریں گے 6 حروف ہے خو اور غین حا اور عین حمزہ اور ہا وَلَبِئْسَ حمزہ میں جھٹکا ما الف مدہ شرو واولین بھی یہاں پر بھی مد ہے 3 الف کے برابر لمبا کرے انفسہم اخفا نون پر لو واولین کانو الف مدہ واو مدہ 1 الف کے برابر یعلمون مو واو مدہ اور آخر میں مد عرض سکون تقبل اللہ منا ومنکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آیت نمبر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 کا ترجمہ اور روٹ ورڈز واتبعوا اور پیروی کی ماں جو تتلو پڑھتے تھے الشیاطین شیاطین علی اوپر ملک بادشاہت کے سلیمان علیہ السلام کی وما اور نہیں کفرا کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے ولیکن اور لیکن الشیاطین شیطان کافروا کفر کیا تھا یعلمون وہ سکھاتے تھے الناسا لوگوں کو السحر جادو وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا علل اوپر ملکینی 2 فرشتوں کے ببابل بابل میں ہاروت و ماروت اور ماروت پر وما اور نہیں یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے من احدن کسی ایک کو حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے تھے انما بے شک ہم یا صرف نحنو ہم فتنہ ہیں آزمائش ہیں فلا پس نہ تکفر تم کفر کرو فیتعلمون تو وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما جو یفرقون جدائی ڈال دے بھی ساتھ اس کے بین المرئی ساتھ بینہ درمیان مرئی مرد کے و زوجہی اور اس کی زوجہ کے اس کی بیوی کے وما اور نہیں ہم وہ بدورینا نقصان پہنچانے والے بھی ساتھ اس کے من سے احدن کسی ایک کو الا مگر باذن اللہ ساتھ اللہ کے اذن کے اللہ کی اجازت کے ویتعلمون اور وہ سکھاتے تھے ما جو یضرہم نقصان دیتا تھا ان کو ولا اور نہ ینفعہم نفع دیتا تھا ان کو ولاقد اور البتہ تحقیق عالم جان لیا لمن اشتراہ واسطے اس کے جو انہوں نے خریدے گا اشتراہ خریدے گا اس کو ما نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرت یا آخرت میں من خلاق کوئی حصہ
کسی حصے میں سے، وَلَبِئْسَ اور کتنا برا تھا مَا جو شَرَوْا وہ بیچ ڈالا بھی ساتھ اس کے انفسہم اپنے نفسوں کو، لو کاش کانو ہوتے وہ یعلمون جانتے ہوتے، علم میں ہوتا ان کے۔ اس میں روٹ ورڈز ہیں تتلو، تا لام واو، تتلو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تلاوت کرنا یتلو ہوتا ہے، تتلو یتلو ہوتا ہے، تلا یتلو ہوتا ہے پیچھے پیچھے جانا۔ ملک میم لام کاف، ملک بادشاہت، حکومت، ملک۔ سلیمانہ، سلیمان علیہ السلام، اس کا روٹ ہوتا ہے سین لام میم اور اس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی۔ پھر ہے سحر، سین ہا را، جادو، دھوکہ، بے حقیقت، تخیلات، ہر وہ چیز جس کا ماخذ لطیف ہو، جھوٹ کو بھی کہا جاتا ہے سحر، اور سحر جو ہے وہ جادو ہوتا ہے، لیکن اگر سین کے اوپر زبر ہو سحر تو وہ صبح ہوتا ہے۔ اور پھر ہے ملکینی، میم لام کاف، ملکینی دو فرشتے، ملک اس کی ملکہ اس کا واحد ہے، اور ملکہ کہتے ہیں فرشتے کو، اور یہاں تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا اس لیے ملکینی آیا۔ اور لیکن اگر اسی طرح سے یہ لام کے اوپر میم پہ بھی زبر ہے، لام پہ بھی زبر ہے، کاف پہ بھی زبر ہے، ملکہ تو فرشتے ہیں، اور اگر میم ان کے اوپر زبر اور لام کے نیچے زیر ہو یعنی ملک تو پھر وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ پھر ہے بابلہ، بابل کہتے ہیں کوفہ کا پرانا نام ہے۔ اور پھر ہے ہاروت، کا روٹ ہے ہا را تا، اور ماروت کا روٹ ہے میم را تا۔ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتوں کے نام ہیں۔ فتنتن فا تا نون روٹ ہے اس کا، ایک آزمائش، اصل معنی کسی اس کے جو فتنہ ہے نا آزمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کسی دھات کو آگ میں پگھلا کر اس کا کھوٹا اور کھرا الگ الگ کرنے کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ آزمائش ہی ہوتی ہے نا، وہ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ کیا کھوٹ ہے اس میں، تو اس کو پگھلایا جاتا ہے، تو ایسے فتنے میں جو انسان پڑتا ہے وہ ایک آزمائش میں پڑ جاتا ہے، پگھلنے لگتا ہے پھر وہ۔ پھر اس کے بعد ہے مرعی، میم را اور حمزہ اس کا روٹ ہے، مرد کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مرد کے لیے قرآن میں 4 الفاظ آئے ہیں، ذکرہ یعنی آدمی، مذکر سے ہے، پھر مرعا یہ جو یہاں پہ استعمال ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے بھلائی والا مرد، پھر رجولہ قوت اور بہادری والا مرد، پھر نر جو مادہ کا الٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بدعورین، دود را اس کا روٹ ہے درر یعنی نقصان دینے والا، نقصان پہنچانے والا، اسی وزن پر ہم پہلے دولین پڑھائے ہیں سورہ فاتحہ میں۔ پھر اس کے بعد ہے ینفعہم، نون فا عین، وہ نفع دیتا تھا ان کو، بھلائی، فائدہ، ہر وہ چیز جس سے خیر و برکت ملے وہ ینفعو ہوتا ہے، نفعو ہوتا ہے۔ پھر ہے خلاق، خا لام کاف، خلاق ہوتا ہے حصہ، کوئی حصہ یا ایک حصہ۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 کو سمجھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاتَّبَعُوا اور پیروی کی، ما جو تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین، علی ملک سلیمان ملک بادشاہت سلیمان علیہ السلام کے اوپر۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ مدینہ کے یہود جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ مدینہ کے یہود نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا، جس کی اطلاع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جبرائیل کے ذریعے پہنچائی، اور اس کا اثر زائل کرنے پر آپ کو شفا حاصل ہو گئی۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو سکھایا کہ کیا پڑھا جائے، تو آپ نے وہ پڑھا اور آپ کو شفا حاصل ہو گئی۔ مدینہ کے یہود نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، ان کی کتاب تحریف ہونے کی وجہ سے اور قرآن کے آنے کی وجہ سے اب قابل عمل نہیں رہی تھی۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر یہود خرافات میں اور جادو ٹونے میں پڑ گئے تھے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنی کتاب کو چھوڑ کر شیاطین یعنی جنات کی پیروی کرنے لگے تھے، اور شیاطین سے وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات پڑھاتے تھے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم
قوم کی طرف جو نبی بھیجا وہ اس دور کے جو خرافات تھیں، رسم و رواج تھے، ان کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت ملی تھی وہ عظیم الشان سلطنت ملی تھی، اور لیکن ان لوگوں نے، شیاطین نے مشہور کر دیا کہ وہ جادو کے زور سے سلطنت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن لوگوں نے جادو سیکھ کر کفر کیا تھا۔ مدینہ کے یہود نے اللہ سے کیے گئے وعدے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھ کے چل رہی ہوں، یہ مدینہ کے یہود کی بات بھی کر رہی ہوں اور پیچھے میں نے حضرت سلیمان کے دور کی بات بھی ساتھ ہی کی ہے۔ اب میں پھر آپ کو اس چیز پر لے کے آ رہی ہوں کہ مدینہ کے یہود نے بھی اللہ سے وعدے کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی اور جنات سے جادو ٹونے سیکھنے لگ گئے تھے، اور پھر کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں بلکہ جادوگر تھے، اور جادو کے زور سے ہی وہ حکومت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے نقش سلیمانی جو آج بھی موجود ہے یہ انہوں نے خود ہی گھڑ لیا تھا، اور جادو کے برتنوں کو دراصل نقش سلیمانی کا نام دے دیا تھا۔ ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین نے جادو ٹونے کی کتابیں باقاعدہ لکھنی شروع کر دی تھیں۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا، انہوں نے سب کتابیں جمع کر کے زمین میں دبا دی تھیں۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان لوگوں نے وہ کتابیں نکالی اور مشہور کیا کہ ان کتابوں کے ذریعے حضرت سلیمان حکومت کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت سلیمان جادو نہیں کرتے تھے، کیونکہ جادو حرام ہے اور آخرت برباد کرنے والا عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان سلطنت عطا فرمائی تھی، اور ان کے بعد ایسی سلطنت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ انہیں ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے تھے جو جادوگروں کی پہنچ سے باہر تھے۔ مثلا تمام جنات حضرت سلیمان کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے، اور وہ جنوں سے سخت مشقت والے کام لیتے تھے۔ حضرت سلیمان کے لیے ہوائیں مسخر تھیں، اور ان کا تخت مہینوں کا سفر دن کے کچھ پہر میں کروا دیا کرتا تھا۔ پرندے بھی حضرت سلیمان کے لیے مسخر تھے، پرندے حضرت سلیمان کی زبان سمجھتے تھے اور وہ ان پرندوں کی بولی سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کسی جادو کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت عطا کی تھی۔ یاد رکھیے، جادو میں اور شعبدے میں اور معجزے میں بہت فرق ہے۔ ہم انشاءاللہ جب سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جادوگروں نے شعبدہ کیا تھا اور حضرت موسیٰ نے معجزہ دکھایا تھا۔ تو اللہ نے حضرت سلیمان کو معجزات دیے تھے۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں جادو بہت عام ہو گیا تھا، جیسے میں نے پہلے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام کتابیں اکٹھی کی جادو کی اور انہوں نے دفن کر دیں۔ تو بعد میں ان لوگوں نے ان کتابوں کو نکال کے اور لوگوں کو یقین دلانے لگے کہ یہ کتابیں حضرت سلیمان کی ہیں، جن کی وجہ سے ان کی سلطنت اتنی عظیم الشان تھی۔ ان کی قوت کا راز یہ کتابیں ہیں، اور لوگوں کو یہ یقین دلا کر وہ لوگوں کو جادو سکھانے لگے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت نام کے، جو انسانی شکل میں تھے۔ یہ عراق کا مشہور شہر ہے جو آج کل کوفہ کہلاتا ہے، یہ بابل تھا اس زمانے میں۔ اس میں یہ 2 فرشتے قید ہو کر آئے تھے۔ یہودی اس برے کام میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان میں جو لوگ ایمان لانے والے تھے ان کو روکتے تھے کہ یہ کفر ہے اور تم یہ نہ کرو، لیکن عمومی طور پر لوگوں نے اس کو معجزہ سمجھ کر اختیار کرنا شروع کر دیا اور شعبدہ بازوں کو اپنا دینی پیشوا بنا لیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت بھیجے جو جادو کا اور اللہ کی طرف سے آئے گئے معجزات کا فرق بتا سکیں۔ جادو کی حقیقت سمجھانے کے لیے ہاروت ماروت جادو کے مختلف طریقے لوگوں کو بتاتے تھے تاکہ فرق واضح کر سکیں، اور لوگوں کو متنبہ بھی کرتے تھے کہ یہ طریقے صرف فرق واضح کرنے کے لیے ہیں، تم ان پر عمل نہ کرنے لگ جانا۔ اگر جادو کرنے لگ جاؤ گے تو اپنا ایمان بیچ دو گے۔ اور وہ بتاتے تھے کہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم جادو اور معجزے کا فرق جان لو اور جادو سے بچ سکو، پرہیز کر سکو۔ یہ تمہارے لیے امتحان ہے، یعنی ہمارا وجود تمہارے لیے آزمائش ہے، اور یہ کام انبیاء کرام کے بجائے فرشتوں سے لیا گیا، کیونکہ جادو کے بارے میں بتانا انبیاء کرام کے شایان شان نہیں، ان کو زیب نہیں دیتا۔ نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کی بات نہیں مانی اور اس جادو کو استعمال کرنے لگے، اور وہ بھی ایسے خطرناک مقاصد میں کہ میاں بیوی میں جدائی کے لیے جادو کرنے لگے۔ میاں بیوی میں پھوٹ ڈال دیتے تھے کہ نوبت طلاق تک جا پہنچتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مرضی اور مشیت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر کہا گیا ہے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ ہر قسم کی خیر اسی کے ہاتھ میں اور تکلیف وہی دور کر سکتا ہے۔ اور آیت کے شروع میں بتایا گیا کہ جادو کرنا شرک ہے، لہٰذا جو اس جادو کو خریدے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کتنا برا وہ بزنس کر رہے ہیں۔ آخر میں بتایا جا رہا ہے کاش وہ حقیقت کا علم رکھتے کہ اس سے وہ اپنی آخرت تباہ
تباہ کریں اور دنیا میں بھی خیر و برکت اٹھ جاتی ہے اور انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات نوٹ کیجئے، شروع میں کہا گیا کہ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کاش انہوں نے حقیقی علم حاصل کیا ہوتا۔ پہلے کہا لقد علموا، انہوں نے جان لیا، آخر میں کہا گیا لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیتے۔ گویا کہ وہ جو انہوں نے علم حاصل کیا تھا وہ اس پہ عمل نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے عمل کے بغیر جو علم ہے وہ بیکار ہے۔ اسے کہا گیا لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس کو جانتے ہوتے۔ اچھا، اب میں 2 امپورٹنٹ پوائنٹس پہ بات کروں گی۔ نمبر 1 یہ کہ جادو ہے کیا؟ جادو کو آپ یوں سحر کہا گیا اس کو، اور سحر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ سحر اس اثر کو کہتے ہیں کہ جو کسی وجہ سے انسان کے اوپر ظاہر ہو۔ بعض اوقات کوئی بیمار ہوتا ہے، سارے ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں، پھر بھی اس کے اوپر کچھ اثرات ہوتے ہیں، تو پھر کہا جاتا ہے جی اس پہ اثر ہو گیا ہے۔ یہ اثر جو ہے مانوی بھی ہو سکتا ہے اور حسی بھی ہو سکتا ہے۔ مانوی ایسے کہ جیسے الفاظ کا اثر ہوتا ہے۔ الفاظ کا کیسے اثر ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ کو بری لگتی ہے، اور کوئی آپ کو کیوٹ کہتے تو آپ ایک دم سے کھل اٹھتے ہیں۔ دونوں اثرات ہیں، الفاظ کے اثرات ہیں دونوں۔ اور ایک ہوتا ہے حسی، جیسے جنات وغیرہ محسوسات جو مخفی ہوتے ہیں، جیسے وہ مقناطیس ہوتا ہے نا، وہ کھینچتا ہے جیسے اپنی طرف، ایسے ہی محسوسات ہوتے ہیں، فیلنگس ہوتی ہیں۔ تو جادو میں بیسیکلی کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور وہ ان کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ گالی سن کر انسان پہ مختلف اثر ہوتا ہے، کیوٹ سن کے مختلف اثر ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کے اثرات جسم پر جو بات ہوتی ہے نا، اس کے اثرات روح پر ہوتے ہیں، اور جو آپ کو کوئی، جیسے آپ کو کوئی تھپڑ لگا دے، آپ کو کوئی ٹچ کر لے، اس کے اثرات آپ کے جسم پر ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 طرح کے اثرات ہوتے ہیں، اور عموماً جادو میں بھی ان دونوں چیزوں سے کام لیا جاتا ہے۔ جادو کیسے کرتے ہیں یہ لوگ؟ جتنا زیادہ کوئی گندا ہو، جتنا زیادہ کوئی غلیظ ہو، اتنا ہی بڑا وہ جادوگر ہوتا ہے۔ قرآن کے الفاظ کو الٹا لکھا جاتا ہے، جیسے بسمی ہے نا، با سین میم، اس کو میم سین با کر کے لکھا جائے گا۔ اسی طرح مختلف دعاؤں کو الٹا کر کے لکھا جاتا ہے، پھر نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں دعائیں سکھائی گئیں، من شر النفاثات فی العقد، اسی طرح سے صبح و شام کی دعائیں سکھائی گئیں جو ان سارے اثرات سے بچاتی ہیں۔ شیاطین جو ہے نا، وہ ان جادو کی سورس اصل میں شیاطین ہوتے ہیں، اور شیاطین اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو جتنا گندا، میلا کچیلا، غلیظ ہوگا، کفریہ باتیں کرے گا، اتنا ہی بڑا جادوگر ہوگا، کیونکہ وہ شیطان کو خوش کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے جادو کے اثرات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر ہم سنتے ہیں کہ جی اس کا بڑا جادو چلتا ہے۔ وہ کس کا چلتا ہے؟ وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ جو گندا ہوگا جتنا زیادہ اتنا ہی زیادہ۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان جادوگروں کے پاس جانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ جادوگر کیسے ہے؟ یہ کچھ ہم کہتے ہیں جی فلاں کو تو ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، کیسے پتہ چل جاتی ہیں؟ یاد رکھیے ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ شیاطین ان شیطانوں کو اپنے قابو میں کرتے ہیں اور پھر ان سے راز کی باتیں معلوم کرتے ہیں۔ لیکن جس شخص نے صبح و شام دعائیں پڑھی ہوں، حفاظت کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے، فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے، جب وہ دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے ہدیتا و کفیتا و وقیتا، ہدایت پا گئے، کافی کیے گئے، بچا لیے گئے، یعنی شیطان اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یاد رکھیے کہ ان شیاطین سے، ان جادوگروں سے کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب انسان ڈر جاتا ہے نا تو کمزور پڑ جاتا ہے، اور جو انسان کمزور ہوتا ہے اس پر بیماری جلدی اٹیک کر جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا وائرس پھیلا ہوا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس میں بیچارے مبتلا ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں بالکل صحت مند ہوتے ہیں۔ کون صحت مند ہوتے ہیں؟ جو تگڑے ہوتے ہیں۔ تو جو ایمان جس کا تگڑا ہوگا، جو مضبوط ہوگا، وہ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہو سکتا۔ اور باقی یہ کہ یہ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو بنی اسرائیل کی اخلاقی کمزوری کا حوالہ دے کر بتایا کہ وہ اللہ کا کلام چھوڑ کر جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہماری قوم بھی اللہ کا کلام چھوڑ کر ان فضولیات، لغویات کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ ایون اللہ کے کلام میں سے
چھو منتر ٹائپ کے وظیفے تلاش کیے جاتے ہیں، ایسی چیزیں تلاش کی جاتی ہیں کہ جی بس یہ پڑھ لو، 14-15 شعبان کی رات کو یہ پڑھ لو اتنی دفعہ۔ ایک حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے نماز ایک بتائی جاتی ہے، اس میں 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، بس ساری عمر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، باقی سب چھوڑو، بس یہ ایک نماز پڑھ لو، پھر ساری عمر جو مرضی کرتے رہو، شراب پیو، جھوٹ بولو، زنا کاری کرو، جوا کھیلو، جو مرضی کرو، بس یہ ایک رات کی عبادت کر لو، وہ کافی ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کا علاج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آیت الکرسی پڑھی جائے، تینوں کل پڑھے جائیں اور دعائیں پڑھی جائیں، اور یاد رکھیے میں بار بار یہ پوائنٹ نوٹ کروا رہی ہوں کہ پختہ یقین کے ساتھ، اگر ہونا پتہ نہیں ٹھیک ہوں گی کہ نہیں، یہ نہیں پڑھنے، اس ایمان کے ساتھ پڑھنا شروع کریں کہ یہ پڑھوں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی اثرات ہوں آپ کے اوپر، لیکن اگر ہوں تو بھی، اور اگر نہیں ہیں تو بھی ان دعاؤں کو پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں اور کل پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں اور پورے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیے ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کچھ اثرات ہوں بھی تو وہ اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی میں نے جیسے پہلے ذکر کیا نا کہ کچھ موسمی تغیرات سے کچھ لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، تو ایسے ہی کوئی نہ کوئی لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اذن دیا اور وہ اس کی لپیٹ میں آ گیا، لیکن ہم نے حفاظت کرنے کی دعائیں مانگنی ہیں اور اللہ سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے۔ آپ دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، کیوں؟ تاکہ تاکہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں ان کو پتہ چل جائے کہ اس جادو کا توڑ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑ سکھایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور پھر انہوں نے ہمیں سکھایا، اور پھر کہا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اتنا اثر ہوا تھا کہ وہ کسی کام کا سمجھتے تھے کہ میں نے کر لیا ہے لیکن نہیں کیا ہوتا تھا، اور کبھی وہ کسی کام کا سمجھتے تھے کہ میں نے نہیں کیا اور وہ کر لیا ہوتا تھا۔ تو یہ بس اتنا سے اثرات ہے، لیکن اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبوت کے کاموں پر کوئی تاخیر یا خرابی نہیں ہوئی تھی۔ تو ہمیں سمجھ یہ لگی کہ ہم نے ان دعاؤں سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پیچھے میں مس کر گئی کہ جو کہا گیا اس میں آیت میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نوٹ کیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے یتعلمون منہما، تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو فرق ڈالتی تھی خامند اور بیوی کے درمیان۔ خامند اور بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے جادو سیکھتے تھے۔ آج بھی یہ کام ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن شیاطین ابلیس پانی پر اپنا عرش لگاتا ہے، اپنا تخت بچھاتا ہے اور پوری دنیا میں اپنے کارندے بھیجتا ہے، اور مختلف جگہوں سے کارندے آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ پہ فتنہ برپا کر دیا، فلاں جگہ پہ شر برپا کر دیا۔ وہ ہر ایک کو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، وہ اٹھ کے اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ وہ اٹھ کے اس کے سر پہ تاج پہنا دیتا ہے کہ ہاں اصل کام تو تم کر کے آئے ہو۔ تو گویا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا شیطان کا سب سے پسندیدہ کام ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میاں بیوی میں بگاڑ ہوگا تو بچوں میں بگاڑ پیدا ہوگا، گھر خاندان کا نظام بگڑ جائے گا اور معاشرہ بگڑ جائے گا۔ اور اسلام بہت تاکید کرتا ہے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کی، اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے، محبت کا تعلق قائم نہیں کرتے اور لڑائی جھگڑے کا تعلق قائم کرتے ہیں، ان کے گھروں میں ہمیشہ ان کی اولاد جو ہے وہ غلط رستوں پر چل پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ جادوگری کا جادوگروں کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ جہاں کہیں بھی میاں بیوی میں کوئی چپکلش دیکھیں، رنجش دیکھیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کے درمیان محبت پیدا کروانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔